جن کو مظلوم دیکھیں تو ان کے بازوؤں میں طاقت آ جاتی ہے۔ اے لوگوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں آپ، اور سنیے امام حسین کی شان کیا ہے۔ امام حسین نے صرف اپنوں سے نہیں، امام حسین سے صرف اپنے نہیں بلکہ بیگانے بھی طاقت حاصل کرتے ہیں، بیگانے بھی ان سے زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سیکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اسی ہندوستان کی زمین پر فادر آف دی نیشن جن کو گاندھی جی کہا جاتا ہے، انہوں نے جنم لیا ہے، آزادی کی لڑائی میں پیش رہے ہیں، آزادی کی لڑائی میں بھارت کو آزاد کرانے کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی ہے، انہوں نے بڑی مثالی قربانیاں اے لوگوں ان کے ساتھ ان کے ساتھیوں نے بھی پیش کی ہے۔ لیکن گاندھی جی نے کیا کہا ہے امام حسین کے بارے میں، آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان جگمگانے لگے گا۔ آپ کو معلوم ہے انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانے کے لیے بہت سارے سرتن سے جدا ہوئے ہیں، بہت سارے ہندوستان کے جوانوں نے اپنی جوانی کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ جب یہ ہندوستان آزاد ہوا ہے، جب یہ ہندوستان سونے کی چڑیا بنا ہے، 27,000 علماء اکرام نے اپنی جان آفری کے سپرد کی ہے، جب یہ ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ لیکن سنو پیارے بھائیوں، جب یہ ہندوستان آزاد ہو رہا ہے، جب اے لوگوں ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے ہندوستان کے جوان، ہندوستان کے ثبوت اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، ایسے وقت میں گاندھی جی نے امام حسین کی زندگی کو پڑھ لیا، اور امام حسین کی زندگی کو جب پڑھتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں میرے بازو میں طاقت آنے لگتی ہے، میرے ارادوں میں مزید حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ کہنا چاہتے ہیں I learned from امام حسین how to achieve victory while being oppressed۔ یعنی وہ سمجھ رہے ہیں، ہندوستان کے گاندھی جی سمجھ رہے ہیں، ہندوستان کے سپاہی سمجھ رہے ہیں، ہندوستان کے سپوت سمجھ رہے ہیں، ہندوستان کے جوان سمجھ رہے ہیں انگریزوں کے پاس تلواریں ہیں، انگریزوں کے پاس ہتھیار ہے، انگریزوں کے پاس نیزہ اور بھالا ہے، طاقت ان کے پاس ہے، ہتھیار ان کے پاس ہے، ہم ان کے برابر کے نہیں ہیں، ہم ان کے برابر طاقت نہیں رکھتے، ہم ان کے برابر ہتھیار نہیں رکھتے، ہم ان کے برابر فوج نہیں رکھتے، ہم مقابلہ کریں گے کیسے؟ گاندھی جی کہتے ہیں جیسے ہی میں نے امام حسین کی زندگی کو پڑھا ہے فوراً میرے دل میں خیال آ گیا، اور میں نے امام حسین کی زندگی سے سیکھ لیا۔ I learn from حسین، میں حسین سے سیکھ رہا ہوں how to achieve victory while being oppressed، یعنی مظلوم ہو کر کے بھی جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ اگر اس کا جیتا جاگتا نظارہ کرنا ہو تو کربلا کی زمین دیکھ لو، کربلا کی زمین میں میرے امام نے اپنی بھی جان پیش کر دی، اپنے وفاداروں عزیزوں کی بھی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، 72 جانثاروں کی ایک ایک کر کے قربانی پیش کر دی ہے۔ اے لوگوں کربلا کی دھرتی سے یہ آواز آ رہی ہے کہ اگر سر کٹا کر کے بھی جنگ جیتی جا سکتی ہے تو آؤ، کربلا کی زمین آواز دے رہی ہے کہ ہاں سر کٹا کر کے بھی جنگ جیتی جا سکتی ہے، اور اس کا نظارہ امام حسین کی شکل میں کربلا میں نظر آ جاتا ہے۔ یعنی وہ کہنا چاہ رہے ہیں مظلوم ہو کر کے بھی جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ جب اے لوگوں ارادے پس پڑنے لگے، بازوؤں کی طاقت کم پڑنے لگے، جب احساس ہونے لگے کہ ہم مظلوم ہیں تو ہمت نہ ہارنا، فوراً امام حسین کی زندگی پڑھنا، اور امام حسین کی مکہ کی زندگی پڑھو گے، امام حسین کی مدینہ کی زندگی پڑھو گے، امام حسین کی کربلا کی زندگی پڑھو گے تو فوراً تمہیں یاد آ جائے گا امام حسین کے پاس ہتھیار نہیں تھے، امام حسین کے پاس تلوار نہیں تھی، امام حسین کے ساتھ جو لشکری تھے اے لوگوں کو بہت بہادر نہیں تھے، بلکہ امام حسین کی محبت میں گئے تھے۔ آج تم اے لوگوں بزدل ہو گئے ہو۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ مسلمان آج ڈر ڈر کے جی رہا ہے، جس کی رگوں میں امام حسین کا خون دوڑ رہا ہو وہ کبھی ڈر نہیں سکتا، جو امام حسین کا غلام ہو وہ زمانے کی طاقتوں سے کبھی مرعوب نہیں ہو سکتا۔ تاریخ بتا رہی ہے ہم کو پیارے بھائیوں، آپ امام حسین سے محبت کرتے ہو، امام حسین کی محفل میں آج یہاں بیٹھے ہو، سنو کیسے کیسے لوگوں نے امام حسین سے طاقت حاصل کی ہے۔ ہم تو امام حسین کا
नाम लेते हैं, हम तो इमाम हुसैन का नारा लगाते हैं, हम तो इमाम हुसैन की महफिल सजाते हैं, हम तो इमाम हुसैन का जिक्र करते रहते हैं, तब हमारी ताकत का अंदाजा कौन लगा सकता है? जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा है, जो इमाम हुसैन से मोहब्बत भी नहीं करते हैं, जो इमाम हुसैन के नाना का भी कलमा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ऐ लोगों जब वो परेशानी में घिर जाते हैं, जब वो मुसीबत की घड़ी में से दो चार हो जाते हैं, तो फौरन इमाम हुसैन की जिंदगी जीने का हौसला दे देती है। आपने एक नाम सुना होगा नेल्सन मंडेला का। कौन है ये नेल्सन मंडेला? मैं बताना चाह रहा हूँ। साउथ अफ्रीका की जमीन पर एक शख्स पैदा हुआ जो चेहरे से काला है, यानी ऐ लोगों साउथ अफ्रीका की जमीन में गोरे और काले की जंग छिड़ पड़ी है। बहुत पहले की बात है ये। वहाँ जो काला होता है उसको इज्जत नहीं दी जाती, उसको ताज नहीं दिया जाता, उसको वकार नहीं दिया जाता, उसकी अजमतें तस्लीम नहीं की जाती। यानी जो काला है उसको कोई इज्जत नहीं मिलेगी, जिसका रंग सांवला है उसको इज्जत के मकाम पर नहीं बिठाया जाएगा, सरकारी डिपार्टमेंट में उसको आला ओहदे पर फाइज नहीं किया जाएगा। किसको? कि जिसका रंग काला है। लेकिन अगर कोई गोरे रंग का है उसको इज्जतें दी जा रही है, इज्जतों का ताज पहनाया जा रहा है, इज्जतों की कुर्सियां उसके सामने पेश की जा रही है और कहा जा रहा है तुम गोरे हो, इसलिए ये सारी इज्जतें तुम्हारे लिए है। नेल्सन मंडेला खड़ा हो गया साउथ अफ्रीका की जमीन में, और साउथ अफ्रीका की जमीन में खड़े होकर के कहता है ये इंसानियत के खिलाफ जुल्म है। किसी का काला होना वो उसकी गलती नहीं है, किसी का गोरा होना ये उसकी सुपीरियरिटी नहीं है। यानी कोई गोरा है तो उसका अपने आप में कोई कमाल नहीं है, कोई काला बनाया है तो अल्लाह ने बनाया है, किसी को गोरा बनाया है तो अल्लाह ने बनाया है। इसलिए कि कुरान करीम में मेरा रब इरशाद फरमाता है हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफा यशा, ये अल्लाह की कुदरत है, वो जैसा चाहता है माँ के रहम में बच्चे की शक्ल बनाता है। वो चाहे तो गोरा बनाए, वो चाहे तो काला बनाए, वो चाहे तो गेहुआ बनाए, वो चाहे तो सांवला बनाए। यानी कोई इंसान अगर गोरा बन जाए तो इसमें उसका कोई कमाल नहीं है, और अगर कोई इंसान काला हो जाए तो इसमें उसकी कोई बुराई नहीं है। इसलिए कि ये सूरतें बनाने का इख्तियार अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। नेल्सन मंडेला खड़ा हो गया वहां की जमीन में और उसने एहतिजाज किया, धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दी और कहा ये इंसानियत के खिलाफ जुल्म हो रहा है, इस जुल्म को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चूंकि ऐ लोगों वो भी काला है, वो भी ब्लैक है, अब वो आवाज उठा रहा है काले लोगों की, ऐ लोगों उसकी आवाज को सुना नहीं जा रहा है, उसके धरने प्रदर्शन का कोई असर नहीं हो रहा है। होता क्या है? हुकूमत के सिपाहियों ने, हुकूमत के कारिंदों ने, हुकूमत के लश्करी ने नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार कर लिया। उसके हाथों में जंजीरें, उसके पैरों में जंजीरें डाल दी गई। हाथों पैरों में जंजीरें डालने के बाद उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। सुनो प्यारे भाइयों, ताकत होती क्या है और इमाम हुसैन की जिंदगी से हमें सीखना क्या है? थोड़ा मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह, आगे की बात समाप्त करें। 20 साल हो गए, कितने 20 साल जेल की सलाखों में बंधे, 20 साल हो गए। किसको? इसी नेल्सन मंडेला को सजा क्या दी गई है? सजा यही दी गई है तूने हमारे खिलाफ आवाज क्यों उठाई है, हुकूमत के खिलाफ तूने बबांगे दहल ऐलान क्यों किया है, अब तुझे जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा, या तू हमारी शर्तों को मंजूर कर ले, जैसा हम कहना चाहते हैं वैसा तू आमन्ना सद्दक़ना कर दे। लेकिन नेल्सन मंडेला कहता है 20 साल जब हो गए मुझे जेल की सलाखों के पीछे, तो मेरे दिल में यह ख्याल आने लगा शायद अब मेरी ताकत जवाब दे जाएगी, शायद अब मैं हुकूमत के सामने टिक नहीं पाऊंगा। वो कहता है आई हैव स्पेंड मोर देन 20 इयर्स इन प्रिजन, यानी 20 साल से अधिक, 20 साल से ज्यादा मैंने जेल की सलाखों के पीछे गुजारे हैं। बस एक दिन मुझे ख्याल आया, ऑन देन आई डिसाइडेड, एक दिन मैंने फैसला किया, ये फैसला किया है कि आई विल सरेंडर, मैं सरेंडर कर दूंगा भाई, मैं सरेंडर कर दूंगा हुकूमत की तमाम टर्म एंड कंडीशन पर। यानी अब उन्होंने हथियार डालने की कोशिश कर दी है, अब उनके बाजू ने जवाब दे दिया है, अब उनकी हौसले टूटने लगे हैं और क्या कह रहे हैं? बाय साइनिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जितने भी शराइत हैं, सब पर मैं आमन्ना सद्दक़ना करके साइन कर दूंगा। लेकिन कहता है सडनली आई थॉट इमाम हुसैन एंड करबला मूवमेंट, यानी जरा देखो तो सही, जो इमाम हुसैन से मोहब्बत नहीं करता, इमाम
امام حسین کے نانا کا جسم میں کلمہ نہیں پڑا ہے، لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ 20 سال جیل میں بند رہنے کے بعد، جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہنے کے بعد، جیل کی صعوبتیں اور مشقتیں برداشت کرنے کے بعد، سڈنلی آئی تھاٹ امام حسین اینڈ کربلا موومنٹ، میں نے فوراً امام حسین کے بارے میں سوچا اور کربلا کے سپاہیوں کے بارے میں سوچا۔ جیسے ہی میں نے یہ سوچا ہی gave me strength، یعنی وہ کہہ رہا ہے حسین کی زندگی کو جیسے ہی میں نے سوچا اور امام حسین کی زندگی کو جیسے ہی میں نے پڑھا، مجھے خیال آ گیا کچھ بھی ہو جائے، جب کربلا کی دھرتی پر نواسۂ رسول نہیں جھکے تھے اس لیے کامیابی ملی تھی، آج افریقہ کی زمین میں بھی نہیں جھکوں گا، مجھے بھی کامیابی ملے گی۔ اے لوگوں، اس نے حسین کے طریقے کے فالو کیا، یہ آسمان کا پورا سورج گواہ ہے، یہ چاند گواہ ہے، یہ ستارے گواہ ہے، حسین سے اس نے سبق حاصل کیا ہے اور اس سبق کا انعام یہ ملا ہے۔ افریقہ کی دھرتی پر فتح اور نصرت نے نیلسن منڈیلا کے قدم چومے ہیں۔ اے لوگوں، نیلسن منڈیلا جیسا شخص امام حسین کے طریقے کار پر عمل کرے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے، تو غلام حسین اگر حسین کے طریقے پر عمل کرے تو کامیاب کیوں نہ ہو سکتا؟ وہ کامیاب ہوگا اور ایسا کامیاب ہوگا کہ پورے زمانے سے آواز آئے گی، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ذرا زور سے بولیں یا حسین، یا حسین، اور بولیں یا حسین۔ یا حسین۔ تو نیلسن منڈیلا کو کامیابی کس نے دی؟ حسین امام نے، حسین کی سوچ نے۔ کس نے؟ امام امام حسین۔ حسین کی سوچ نے۔ وہ تو ہتھیار ڈالنے والے تھے، وہ تو سرنڈر کرنے والے تھے، لیکن امام حسین کو سوچا تو گرتے ہوئے حوصلوں میں جان آ گئی۔ حکومت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والے تھے، کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا رہ کر کربلا کے ظالموں کے سامنے ٹک سکتا ہے تو نیلسن منڈیلا بھی مقابلہ کرنے کی طاقت رکھ سکتا ہے۔ یہی پیغام ہمیں نیلسن منڈیلا نے دیا اور یہی گاندھی جی نے بھی کہا کہ جیسی فوج امام حسین کے پاس تھی، اگر ایسی فوج میرے پاس ہوتی، یعنی 72 جانثار، یعنی 72 وفادار جو حسین کے پاس تھے، گاندھی جی کہتے ہیں اگر ایسے وفادار مجھے مل جاتے تو اپنے پیارے وطن ہندوستان کو 24 گھنٹے کے اندر انگریزوں کے ناپاک چنگل سے میں آزاد کرا لیتا۔ سبحان اللہ۔ اگر ایسی فوج ہمیں مل جاتی، لیکن ہم کہہ رہے ہیں گاندھی جی تمہیں نظر نہیں آئی، امام حسین کی فوج دیکھنا ہو تو آؤ اکوڑا کی سرزمین پر بچہ امام حسین کے نام پر قربان ہونے کو تیار ہے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو تیار ہو کہ نہیں ہو؟ نعرہ لگاؤ میرے حسین کی ایسی شان، بچہ میرے حسین کی ایسی شان، بچہ کہتے ہو میرے نبی کی ایسی شان، یہ بھی کہہ سکتے ہو میرے حسین کی ایسی شان، میرے نبی کی ایسی شان، بچہ میرے حسین کی ایسی شان۔ اگر تمہیں دیکھنا ہے حسین کے سپاہیوں کو تو آؤ اکوڑا کی سرزمین پر اور دیکھو یہ چمکتے ہوئے چہرے جو حسین کی محبت میں چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں۔ جیسے ہی حسین کا نام سنتے ہیں ان کے چہرے پر مسکراہٹ کھیل جاتی ہے۔ اب تم مسکرا رہے ہو، بڑے اچھے لگ رہے ہو، اب مسکرا رہے ہو، بڑے پیارے لگ رہے ہو، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ماحول دیکھ رہا تھا، بڑی گرما گرمی کا ماحول تھا، بڑے تیز میں تھے، بڑے جلال میں تھے۔ لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تم بھی حسینی، وہ بھی حسینی، سارے حسینی، پھر حسینی کے سامنے کیوں ہے؟ حسینی کے سامنے کیوں مارک کرنے کے لیے تیار ہے؟ تمہیں لڑنا ہے تو حسینی سے نہیں، تمہیں لڑنا ہے تو مومن سے نہیں، تمہیں لڑنا ہے تو قرآن پڑھنے والے سے نہیں، تمہیں لڑنا ہے تو نماز پڑھنے والے سے نہیں، تمہیں لڑنا ہے تو امام حسین کا نعرہ لگانے والے سے نہیں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارا قوم دشمن ہے، تمہارا دشمن تمہاری آبادی کا نہیں، تمہارا دشمن تمہارا پڑوسی نہیں، تمہارا دشمن امام حسین کا نعرہ لگانے والا نہیں، تمہارا دشمن غریب نواز کا نعرہ لگانے والا نہیں، تمہارا دشمن وارث پاک کا نعرہ لگانے والا نہیں، تمہارا دشمن اسی بھارت کی سرزمین کے اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والا نہیں، تمہارا دشمن پیارے بھائیوں خواجہ بدیع الدین مدار نہیں، تمہارا دشمن نظام الدین اولیاء کا نعرہ لگانے والا نہیں، تمہارا دشمن صابر پاک کا نعرہ لگانے والا نہیں، تمہارا دشمن غوث پاک کا نعرہ لگانے والا نہیں، بلکہ
तुम अपना दुश्मन तलाश करना चाहते हो तो कुरान पढ़ो और कुरान खोल करके बैठो। कुरान से पूछो कुरान हमारा दुश्मन कौन है, तो कुरान बताएगा। गरीब नवाज का नारा लगाने वाला तेरा दुश्मन नहीं है, अहमद रजा से मोहब्बत करने वाला तेरा दुश्मन नहीं है, साबिर पाक से मोहब्बत करने वाला तेरा दुश्मन नहीं है, अली पाक से मोहब्बत करने वाला तेरा दुश्मन नहीं है। अगर तुझे दुश्मन तलाश करना है तो कुरान कह रहा है इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। अगर दुश्मन तलाश करना है तो तेरा दुश्मन शैतान है। अगर मुकाबला करना चाहता है तो शैतान से मुकाबला करिए। मोमिन की शान होनी चाहिए। मोमिन के सामने आ जाए ये ईमान का तकाजा नहीं है। मोमिन के सामने खड़ा हो जाए ये मोहब्बत का तकाजा नहीं है, बल्कि मोहब्बत का तकाजा तो ये है कि मोमिन से अगर गलती हो जाए तो नजरअंदाज कर दिया जाए, नजरअंदाज कर दिया जाए। आप कहेंगे कैसे? तो चूंकि ये महफिल है इमाम हुसैन की, बात हो रही है इमाम हुसैन की, तो क्यों ना मैं जिक्र कर दूं इमाम हुसैन का। गुस्से को पियो, गुस्से को पियो।